اس پر ایک سوال اٹھتا ہے۔ موجودہ وقت کے ایک عالم گمراہ ہوئے، انہوں نے کہا نبی کریم علیہ السلام کو اپنے نبوت ملنے سے پہلے کوئی پتہ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں یا نبی بنوں گا۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ اگر نبی کریم علیہ السلام پہلے سے نبی تھے تو پھر بتاؤ انہوں نے تبلیغ کیوں نہیں کی؟ کہا تبلیغ کے لیے یہ شرط ہے بعثت ہو، ایڈوانٹیج جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس کی مبعوث کیا جائے، ڈیوٹی دی جائے۔ وغیرہ دیکھو جناب الیاس زندہ ہے، تبلیغ نہیں کرتے، جناب خضر زندہ ہے اور زمین پر تبلیغ نہیں کرتے، جناب ادریس آسمان پر ہیں زندہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں زندہ ہے۔ یہ 4 نبی زندہ ہیں، 2 زمین پر 2 آسمان پر، لیکن تبلیغ نہیں کرتے۔ اور کیوں نہیں کرتے؟ ہیں تو نبی، ہیں تو رسول، لیکن تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ کہاں مبعوث نہیں ہوئے، ان کو بھیجا نہیں گیا۔ جب ڈیوٹی ملتی ہے تو پھر ڈیوٹی کو کرتا نا، ڈیوٹی ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، فریضہ ادا کرنے کے لیے فریضے کا وجوب پہلے شرط ہے۔ کہا تو پھر نبی کیا کرتے رہے؟ کہا نبی نبیوں کو ٹریننگ دیتے رہے کہ جاؤ گے اس طرح کے حالات پیش آئیں گے اور تمہیں ان سے اس طرح نمٹنا ہوگا۔ ان حالات و واقعات نے بتایا کہ سارے نبیوں کی نبوتیں سرکار کی بارگاہ کا عطیہ ہے۔ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ بعض صوفیہ نے کہا کہ مجھے خدا تعالیٰ سے براہ راست فیضان حضور کے وسیلے کے بغیر یہ عقیدہ باطلہ ہے، الحق کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ عوض بے بصر کی ہے، یہ پاگل آدمی کی سوچ ہے، الحق کی سوچ نہیں۔ اب نبیوں کے سامنے نبی آئے، حضور کے سامنے نبی آئے، سب نبیوں کو نبوت کی تعلیم، سب رسولوں کو رسول دنیا میں آئے، مگر سرکار نے ان کی تعلیم فرمائی۔ اور یہ کہ جتنے اولیاء اللہ سابقہ امتوں میں پیدا ہوئے، کوئی ولی نہیں بنا جس کو علی نے ولی نہیں بنایا، یہ اسی کا حصہ ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اب یہی وجہ ہے کہ قاضی سنال صاحب نے دونوں ترکیبیں لکھی ہیں، پہلی جو بتائی وہ بھی لکھی ہے جو اب میں بتا رہا ہوں کہ لام انتفاع کا ہے۔ یہ وجہ استدلال ہے کہ اس امت کے رجال و حاضر امت اکثر و ابلاغاً و ارشاداً و اقوا جذباً اللہ من الرجال الامم السابقہ، کہ اس امت کے جو رجال ہیں یہ پہلی امتوں کے ولیوں کے مقابلے میں زیادہ شاذور ہیں۔ کیوں؟ اس لیے جس سے کہ سارے نبی آئے، ان کی نبوت میں زور سرکار کا تھا، رنگ ان کے جدا جدا تھے، کبھی شکل عیسیٰ، کبھی شکل موسیٰ، کبھی یوسف مالکہ بن کے آیا۔ رنگ سارے جو تھے وہ پہنچنے کے بعد بدلے، لیکن اصل ایک ہے، سرکار کی ذات ابر کرم ہے، لیکن جس طرح کا مٹیریل تھا کسی نبی کا، اس نوعیت کے رنگ اس پہ آئے ہیں۔ اسی طرح مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، اس جگہ قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی نے لام انتفاع کا ترجمہ کیا ہے، یہ لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گیا۔ کہتے ہیں لأنہ مرکز اکتاب النبوت ولایت علی بن ابی طالب ما بلغ احد من الامم السابقۃ علی درجۃ الاولیاء الا بتوسط علی علیہ السلام ثم بلغ ذلك المنصب من اولاد الامجاد من الائمۃ الکبار الی عصر العسکری۔ یہ جملہ قابل غور ہے۔ کہا پھر کوئی بھی ولی نہیں بنا امت محمدیہ میں جس نے آل بیت سے فیض نہیں پایا، ائمہ آل بیت۔ اس کا مطلب ائمہ آل بیت کے عقیدے کو کہنا کہ یہ شیعہ کا عقیدہ ہے، یہ جہالت ہے سراسر۔ تمام اولیاء اللہ کو اگر ولایت ان سے ملی ہے، جو گمراہ ہو ولایت تقسیم کر سکتا ہے؟ ہم اہل سنت کے سوا کسی کو ہدایت پر نہیں سمجھتے، تو اہل سنت کے بانی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ اربعہ
ان سب نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ اہل بیت کی حمایت پر تھے، اہل بیت کے دھڑے پر تھے۔ جس نے اہل بیت کے لیے مار کھائی ہے اس کو لوگوں نے امام مانا ہے، اور بتایا سچا وہی ہو سکتا ہے جو اولاد رسول کے لیے تکلیف اٹھائے، جو اولاد رسول کے دھڑے پر اسے آزار نہیں اٹھائے، وہ ہمارا امام نہیں ہو سکتا۔ اب جناب اس سے اگلا جملہ کیا ہے؟ فرمایا الی حسن عسکری ثم بلغ ذلک المنصب السید الشیخ عبد القادر الجیلی وولا ذلک المنصب الی یوم القیامہ۔ اور وہ ولایت تقسیم کرنا غوث پاک کا کام ہے۔ کب تک؟ ایک جاہلوں کا دیکھا صوفیہ کا طبقہ ہیں، جاہل متعصب، وہ کہتے ہیں یہ جو ان کا اعلان تھا اپنے وقت کے لیے تھا۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی صوفی بھی ہے، عالم بھی ہے، بلاغی بھی ہے، علم معانی میں بھی اعلیٰ دسترس رکھتا ہے، ناوی بھی چوٹی کا ہے، مفسر بھی چوٹی کا ہے، صوفیہ نے اس کو کامل صوفیہ مانا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ اس منصب پر قیامت کے دن تک غوث پاک رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ وقتی طور پر نہیں، جو ان کے دور میں 5ویں صدی میں، یہ 6ٹھی صدی میں تھے، ان کے لیے آپ کا یہ حکم تھا، نہیں، ان کے بعد جو ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ حضرت سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا، انہوں نے اپنے مرنے کے وقت ایک شعر تعلیم دیا، کہا میرے جنازے کے آگے آگے نعت خوانوں کو کہنا وہ یہ نعت پڑھیں، یا غوث الثقلین، ہم لوگ آپ کے دربار میں آئے ہیں اور آپ سے بھیک مانگتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ مہربانی فرمائیں گے۔ انہوں نے پھر یہ فرمایا بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سید اولاد آدم شاہ عبد القادر است، کہ سارے اولاد آدم کا سردار غوث پاک ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا۔ جس آدمی اللہ ہو کی ضربیں ماری تو برتن رقص کرنے لگے، ہر ایک برتن میں اللہ ہو لکھا گیا اور برتن رقص کرتے ہیں۔ پیشوا بھی دیکھ رہے ہیں، پیشوا سے یہ کام نہیں ہو سکا۔ سید بہاؤالدین کے بارے میں سرکار کا کہنا تھا ہم سے 150 برس بعد ایک شخص پیدا ہوگا بخاری میں، وہ ہمارا خاص فیض یافتہ ہوگا۔ اس جگہ کا بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر سید اولاد آدم شاہ عبد القادر۔